پاکستان کے جمود کا شکار صنعتی شعبے کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک تاریخی پالیسی کو حتمی شکل دے دی ہے، جس میں پریشان حال لیکن قابل عمل صنعتی اداروں کو 60% تک قرض معافی، بتدریج کارپوریٹ ٹیکس میں 26% تک کمی، قانونی اصلاحات اور قرضوں کے حل کا فریم ورک کے ذریعے ریلیف دیا جائے گا۔ یہ اقدام، جس کی قیادت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر رہا ہے، اس پالیسی کا مرکزی نقطہ بیمار صنعتی یونٹس کی بحالی اور قرضوں کے حل کا فریم ورک ہے جو اسٹیٹ بینک نے تیار کیا ہے۔ اس کے تحت مالیاتی ادارے بشمول ترقیاتی مالیاتی ادارے DFIs اور سرکاری مالیاتی ادارے غیر فعال قرضوں کو سود میں کمی، 10 سال تک کی ری شیڈولنگ اور دوبارہ ورکنگ کیپٹل کی فراہمی کے ذریعے ری اسٹرکچر کر سکیں گے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق بیمار صنعتی ادارے یکمشت یا ایک ساتھ میں واجبات کی فیئر فائنل سیٹلمنٹ کا اختیار بھی حاصل کر سکیں گے۔ یہ باہری پیکج وزیر اعظم کی کمیٹی برائے صنعتی پالیسی کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں منظور کیا گیا، جس کی صدارت وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے کی اور جسے وزیر اعظم شہباز شریف نے پائیدار معاشی ترقی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ یہ پالیسی صرف ان صنعتی قرض داروں کو ریلیف دے گی جنہیں قابل عمل یا بیرونی معاونت سے قابل عمل قرار دیا گیا ہو، جبکہ وہ ادارے جو غیر فعال ہیں اور تجارتی طور پر ناقابل عمل سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی یا اثاثہ جات کی واپسی عمل میں لائی جائے گی۔ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کارپوریٹ ٹیکس کو موجودہ 29% سے کم کر کے 3 سال میں 26% تک لانے کی تجویز دی گئی ہے۔ جو قرض دار اپنے قرض کی سیٹلمنٹ کریں گے انہیں ان رقوم پر انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 22 کے تحت ٹیکس میں کٹوتی کا اہل قرار دیا جائے گا۔ اس عمل کو مؤثر بنانے کے لیے کارپوریٹ ریہیبلیٹیشن ایکٹ 2018، SECP ایکٹ، اینٹی منی لانڈرنگ قانون اور ٹیکس قوانین میں اصلاحات کی تجاویز بھی دی گئی ہیں۔ بینکوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ابتدائی خبردار کرنے والے نظام ارلی وارننگ سسٹمز اپنائیں اور خاص طور پر 10 کروڑ روپے سے زائد کے قرضوں کے لیے تھرڈ پارٹی ڈی ویلیویشن یقینی بنائیں۔ شیڈو اکاؤنٹنگ اور بہتر آڈٹ ٹریکنگ کے ذریعے بین الاقوامی مالیاتی رپورٹنگ معیار IFRS 9 کے تحت شفافیت اور تعمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے 10 ذیلی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جنہیں 1 ہفتے کے اندر عمل درآمد شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہارون خان نے اس منصوبے کو گزشتہ کئی دہائیوں کی پہلی سنجیدہ اور منظم صنعتی بحالی مہم قرار دیا، جس کا مقصد غیر فعال صنعتی صلاحیت کو فعال کرنا اور خراب قرضے ختم کرنا ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ فریم ورک 18 ماہ کے بعد وسط مدتی جائزے سے گزرے گا اور وزارت صنعت کو ہر 6 ماہ میں پیش رفت رپورٹ بھیجی جائے گی تاکہ شفافیت اور اصلاحات کے ذریعے پاکستان کی صنعتی ریڑھ کی ہڈی کو دوبارہ مستحکم کیا جا سکے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔